محترم سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہماری زندگی۔ آج کے اس موضوع کو سننے کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوبیاں عطا فرمائیں، وہ کتنے کمالات سے متصف تھے، ان کی انفرادی زندگی کے نمایاں خوبیاں کیا تھیں، ان کا لوگوں کے ساتھ معاشرتی بیہیویئر کیسا تھا۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے سننے کے بعد انسان کی شخصیت میں انقلاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر وصف، آپ کی زندگی کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا مسلمانوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ حیات ہے۔ آج اس میں سے میں چند پہلو ذکر کروں گا، اور جو ہم نے گزشتہ روز اخلاقیات کی بات کی، اب ہم سمجھیں گے، ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ اخلاقیات آخر ہیں کیا، وہ عمدہ اوصاف ہیں کیا، اور کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اوصاف کی تبلیغ اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کر کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات عالی صفات، اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات و محاسن ہمارے آقا کی ذات میں جمع فرما دی۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، حسن یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ ہو، جناب مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مار کے مردے کو زندہ کرنا ہو، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، وہ ساری جو جدا جدا خوبیاں رکھنے والے تھے، اللہ نے ساری خوبیاں ہمارے آقا کی ذات میں جمع فرما دی۔ اولین و آخرین کے تمام علوم سے باہرہ کر دیا، اور آپ کو معلم کائنات ایسا بنایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ علم و حکمت بھی سب سے زیادہ جاننے والے اور سکھانے والے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور صحابہ کرام اہل بیت کرام کے باطن کو بھی پاک اور صاف کرنے والے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، بہادر اور فیاض تھے، اس لیے آپ تمام انسانوں میں سب سے اشرف ہیں۔ آپ کے مزاج میں اعتدال تھا، اور زندگی گزارنے کے لیے جس بندے میں یہ چیزیں آ جائیں کہ وہ فیاض ہو، بہادر ہو، اور اس کے مزاج میں اعتدال ہو، تو وہ بیلنس لائف گزارتا ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے مزاج کا اعتدال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی میں بھی بے مثال رکھا۔ مجھے کل ایک جگہ درس قرآن کا اتفاق ہوا، وہاں ایک نوجوان نے بڑا عجیب سا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، کہ انسان کسی چیز کو دیکھے، یا کسی کی آواز کو سنے، یا اس کے ساتھ اس کا کوئی وقت گزرے، تو ان تینوں وجہ سے پھر انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا۔ تو ہم اللہ کے رسول سے یا اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے ان کی باتوں کو سنا۔ نوجوان تھا، ینگ جنریشن ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، اس نے پوچھا۔ تو میں نے اسے کہا، میں یہاں بھی وہ شیئر کرتا ہوں کہ
ہم مجازی محبت کی بات نہیں کرتے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ محبت کے ان زاویوں سے اونچا درجہ ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائیں۔ جب بن دیکھے ایمان کی بات ہوگی تو پھر آنکھ سے دیکھی چیز پر اتنا اعتماد نہیں ہوگا جتنا محبوب کے فرمان پر اعتماد ہوگا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے جب انسان اپنے دل سے اللہ اس کے رسول کو مان لیتا ہے۔ میں نے کہا یہی سوال ایک مرتبہ علامہ اقبال سے کسی نے کیا، تو کہ علامہ اقبال پی ایچ ڈی فلاسفر میں کر کے آئے، فلاسفر تھے، فلسفہ میں کی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ فلاسفی پڑھتے ہیں تو آپ بن دیکھے خدا کو مان رہے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی مکہ میں پیدا ہوئی جن کے صادق و امین ہونے کا اعتراف غیروں نے بھی کیا۔ اس محبوب نے کہا اللہ ہے، علامہ اقبال نے مان لیا کہ اللہ موجود ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہماری آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہوئی چیزوں سے بھی بالا تر ہوتی ہے، اور اس وقت جب ہم محبت پیرائے میں اپنے محبوب آقا کی اداؤں کو حدیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسے لگے۔ یہی اداؤں کو اپنانا ایک مومن کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق میں اعلیٰ ترین مرتبہ عطا کیا، اور اللہ فرماتا کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، یہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ ہمارے آقا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا بتائیے ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں جی فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، محبوب کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے قرآن پڑھ لو، قرآن پورا ہی محبوب کا اخلاق ہے۔ ہمارے آقا کے اخلاق کی وضاحت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمائی کہ قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ایک بڑا خوبصورت وصف ہے حلم و بردباری اور معاف کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، بردباری سے اور درگزر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملے اور مال و دولت کے سلسلے میں بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں بھی صبر کرنے والے تھے، باوجود کافروں کی طرف سے بڑا سختی کا سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف میں بھی صبر کرنے والے تھے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ تحقیق اور ریسرچ کا ایک سوال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صبر آج پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک صبر، آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو اتنے پتھر مارے کہ سرکار کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے، فرشتہ آ گیا، ایک اشارہ کریں ابھی ان کو ملیا میٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، یا اللہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھے مان کر کلمہ پڑھ کر ایمان کو قبول کر لیں۔ ہدایت کی دعا کی۔ اسی طائف کے قبیلے میں پہلا نوجوان اٹھا جس نے آ کے بر صغیر میں سب سے پہلے کلمہ پڑھایا۔ آج پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے ہمارے آقا کے ایک صبر کی وجہ سے۔ اسی طائف قبیلے سے سب سے پہلا نوجوان محمد بن قاسم ہے جو سندھ سے داخل ہوا، ملتان تک اسلام کا قلعہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ ایک صبر آج پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اپنانے والے۔ آپ نے دعا کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صبر و استقامت میں کوہ حوالیہ سے بھی بڑھ گئے تھے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیفیں دی گئیں مکہ کی زندگی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام عبادت نہ کریں، سختیاں تکلیفیں، یہاں تک کہ 3 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، شعب عبید عالم میں سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ 30 راتیں اور 30 دن مجھ پر اور میرے بلال پر ایسے گزرے کہ جاندار کے کھانے کی کوئی چیز 30 دن تک ہمارے پاس نہیں رہی۔ اب اندازہ لگائیں 30 دن گزرے۔ اس دور میں ایسا بھی تھا کہ صحابہ کرام پتے کھا کے درخت کا گزارا کر لیتے، لیکن محبوب کا دامن نہیں چھوڑا، صبر اور استقامت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح جڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی شان ہی عفو و درگزر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے تو معاف کر کے جیتا ہے۔ بدلہ لے سکتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حکومت قائم ہو گئی تھی، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی عفو و کرم کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی وہ لوگ گمان نہیں کرتے تھے کہ اس طرح بھی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے سب کو خدا کے لیے معاف کر دیا، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اب یہ بھی انالیسز ہے، مکہ فتح ہوا تو سرکار تقریباً 12,000 کا لشکر تھا، 11 سے 12,000 افراد تھے، مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا۔ یہ مکہ فتح ہوا جی 8 ہجری کو، 8 کے بعد 9 اور 10، صرف 2 سال کے بعد 1,40,000 صحابہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے، صرف 2 سال۔ لوگ 4 5 سال میں کسی کی پارٹیاں نہیں چینج کر سکے، ہمارے آقا نے دین ہی چینج کر دیا، دین ہی چینج کر دیا۔ اخلاق دیکھیں، 1,40,000 لوگ کھڑے تھے اور 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ آپ نے جس وقت معاف کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے لوگ متاثر ہوئے۔ بہت سے مقام پر انسان کسی سے بدلہ اور انتقام لے کر اس کے دل میں وہ جگہ پیدا نہیں کر سکتا جو معاف کر کے بندہ اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سے مقام پر انسان ایسا جملہ اپناتا ہے کہ ساری زندگی بندہ ہو سکتا ہے بحث و مباحثہ میں ہارنے کے بعد اپنے دل میں اتنی شدت محسوس نہ کرے، غم محسوس نہ کرے جتنا ایک جملے سے۔ امام زین العابدین کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آپ گئے تو سائل نے آپ سے کچھ دینار کچھ درہم مانگے، سوال کیا، دستے سوال دراز کی، آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، اندر آئے، جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ جا کے دیا۔ اس نے سر جھکا کے کہا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں ہمارے پیاروں کی گردنیں اتارنے والوں کو کون بھول سکتا ہے؟ تو ہی تھا نا کربلا میں جس نے ہمارے پیاروں کی گردنیں کاٹ دی تھی۔ عرض کیا تو پھر آپ نے جانتے ہوئے مجھے میری طلب سے زیادہ عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کبھی ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہاری مہمانی تھی، آج خاندان رسالت کے دروازے پہ آئے ہو، یہ ہماری مہمانی ہے۔ ایسا ایک جملہ کہا وہ ساری زندگی مر گیا، فرمایا یہ ہماری مہمانی ہے، یہ ہماری میزبانی ہے۔ اس لیے گرامی حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سلیمہ کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصدن یا سہون بھی کبھی ایسے افعال صدور نہ ہوتے جو طبیعت میں گراں محسوس ہوتے یا لوگ اس کے بارے میں جو ہے ڈیفرنٹ انداز میں سوچتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت وصف جو ہے وہ وعدے کی تکمیل ہے، ایفاء عہد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جس وقت صلح حدیبیہ میں وعدہ کیا، معاہدہ لکھ لیا، جو کافر مکہ سے مدینہ بھاگ کے آئے گا واپس کیا جائے گا، مدینہ سے جو آئے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی معاہدہ لکھا ہی تھا، حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آ گئے، خون ٹپک رہا ہے۔ عرض کیا پیارے آقا ان کافروں نے مجھے بڑا مارا، جیسے میں نے اسلام قبول کیا بڑا ہی مارا۔ اب معاہدہ کیا تھا؟ جو مکہ سے آئے گا بھاگ کے وہ واپس کیا جائے گا۔ صحابہ کے دل نرم ہو گئے، حضرت ابو جندل کا خون ٹپک رہا ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ پورا کروں گا۔ آپ نے حضرت ابو جندل کو الگ کیا، صبر کے بارے میں ان کو سمجھایا، فرمایا انشاءاللہ ان قریب ہم آئیں گے، اور پھر وہ بات ہوئی انشاءاللہ۔ 6 کو صلح حدیبیہ ہے، 8 کو ہمارے آقا نے مکہ ہی فتح کر لیا، پورا مکہ ہی فتح۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کی تکمیل کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحماد کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، رقم باقی رہ گئی، تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یہاں رکیں تو میں پیسے لے آؤں؟ آپ نے میں ٹھیک ہے لے آؤ۔ آپ فرماتے میں چلا گیا اور جا کے میں بھول گیا، میں کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ 3 دن کے بعد آپ فرماتے میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں حیران ہوا کہ ہمارے آقا وہاں کھڑے ہیں، اور فرمایا میں 3 دن سے تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں ہی فطرت سلیمہ رکھ دی کہ آپ نے ہمیشہ وعدے کی تکمیل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ایک خوبصورت وصف بہادری اور شجاعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شجاعت، سخاوت اور پامردی کے ساتھ مقابل پر غلبہ حاصل کرنے والے تھے، کبھی پریشانی ہجان میں مبتلا نہ ہوئے۔ حنین کے اندر جب کافروں نے حملہ کیا تیروں کے ساتھ تو ابو سفیان بن حارث صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے، گھوڑے پہ خچر پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ جب یہ بہادری سے سرکار نے نعرہ لگایا تو سارے صحابہ پیچھے سے آئے۔ یہ بہادری کی وہ داستان تھی جس کی وجہ سے اللہ نے حنین میں محبوب خدا کو فتح یابی عطا فرما دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخاوت میں سب سے اعلیٰ، آپ کے اسوہ حسنہ میں فیاضی اور سخاوت بہت بڑا وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم، جس کے تقریباً 20,000 روپے سے زیادہ بنتے، کہیں سے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں رکھ دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ اتنی فیاضی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن ایک اشرفی بھی بچ رہے۔ آپ فرماتے ہیں میری خواہش ہے اگر احد پہاڑ جیسا سونا بھی ہو تو 3 دن سے پہلے سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر۔ اتنے فیاض آقا علیہ الصلوۃ، اللہ کی راہ میں دینے والے۔ اور یہی وہ وصف ہے جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اسوہ حسنہ میں فیاضی اور اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑا وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ میں عاجزی تھی، انکسار الطبع تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خلاف وقار بات نہیں کرتے تھے، کبھی سخت گو نہیں بنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس انداز میں تھی کہ آپ حیا سے اپنے چہرے کو جھکا لیتے، اور یہی انکسار طبیعی تھی، طبیعت کے نرم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس لوگ بڑے بڑے طریقے کے ساتھ معاملات کرتے، لیکن آپ نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا۔ ایک صحابی کا کام کیا تھا،
جب بھی کوئی نیا پھل مارکیٹ میں آتا فوراً وہ پھل لیتے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا پھل آ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قبول فرماتے، آپ اس کو جس طرح بھی وہ کاٹتے باقیوں کو بھی کھلاتے، خود بھی کھاتے، اور جب کھا لیتے تو وہ صحابی عرض کرتے پیارے آقا اس کے پیسے بھی ادا فرما دیجیے۔ ہمارے آقا مسکرا دیتے، سرکار نے کبھی اس پہ غصہ نہیں کیا، یعنی وہ لے کے بھی آتے اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دیتے کہ اس کے پیسے بھی آپ ادا فرما دیں، لیکن سرکار نے اس پہ غصہ نہیں کیا۔ عادت کریمہ دیکھیں، اور صحابہ کو کتنا مان تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ان کی بارگاہ میں لا ہے ہی نہیں۔ اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم آپ لوگوں کو عطا فرماتے سادگی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ایک بہت پیارا وصف ہے دل کا صاف ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاکید فرماتے اور فرماتے بھی مجھ سے کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرے۔ آپ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں صحابہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو، کوئی بات مجھ تک نہ پہنچاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی کوئی منفی بات سنتے ہی نہیں تھے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی ترغیب دلائی کہ دوسروں کے بارے میں اپنا دل صاف رکھا کرے، بے جا اپنے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی یا کوئی اور بات پیدا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیں، شفقت دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک چھوٹے تھے، آپ فرماتے 10 سال میں سرکار کی خدمت میں لگا رہا، آپ نے 10 سال میں مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، یہ آپ کی نرمی تھی۔ ایک دن سرکار نے کسی کام بھیجا تو جیسے بازار میں کچھ لوگ تماشا دکھاتے ہیں، بندر لے آتے ہیں، بکری لے آئے، بچے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، انس بن مالک بھی کہیں تماشا لگا ہوا تھا، کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ بھول گئے، بچے تھے اس وقت۔ تھوڑی دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر کے بال ایسے پیچھے سے پکڑے۔ اب میں حیران ہوا میرے بال کس نے پکڑے؟ انس بن مالک کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ کہا انس میں نے تم کو کہاں بھیجا اور تم کدھر آ گئے؟ مسکرا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے شفقت کا اظہار فرمایا، اور اس وقت تقریباً ان کی عمر 8 برس کی تھی، تقریباً 10 سال خدمت میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی تحمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا۔ گرامی قدرات، اس غصے کی کثرت سے آج زیادہ پرابلم کھڑی ہو رہی ہے۔ گھر میں بچوں پر غصہ، فیملی پر غصہ، لوگ بہت سے ہسٹوریکل مقامات پہ یا کسی تفریح مقام پہ جا کے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے، بچے کا کانفیڈنس لیول لوز ہو جاتا ہے، تقریبات پہ کھڑے ہو کے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی مسٹیک ہو جانا، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس میں تحمل اپنانا چاہیے۔ یہ جب میں واقعہ آپ کو سناؤں گا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور دیکھیں تحمل کے فوائد کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، ایک بدوی آیا دیہاتی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم مسلمان ہو چکی ہے لیکن ان کے پاس اب کھانے کو پیسہ نہیں ہے، قحط بھی پڑ گیا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ فاقے پہ مجبور ہو کر اسلام ہی چھوڑ جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ مال کچھ ہے تو آپ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ مال تو اس وقت نہیں ہے۔ اب وہاں ایک یہودی کھڑا تھا زید بن شانہ، اس نے جو اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھے وہ علم والا تھا، اور اہل علم دلائل سے مانتے ہیں۔ اس نے ہر وصف سرکار کی ذات میں دیکھا تو ملا، لیکن اس میں ایک وصف یہ تھا جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے ان کا حلم، ان کی برداشت ان کے غصے پر غالب ہوگی، یہ ان کا ایک وصف تھا۔ اب وہ زید کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، وہ فوراً آگے آیا، اس نے کہا اگر فلاں باغ کی اتنی کھجوریں مجھے آپ دیں گے
تو میں اس کی قیمت آپ کو پہلے دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا، فلاں باغ کی نہ کہو، مطلقاً کہو کہ کھجوریں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، خرید و فروخت میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی ایک باغ کے آم لگے ہی نہیں، ہم پہلے کہہ دیں جی اس باغ کے آم اتنے پیسے میں مجھے ابھی بیچ دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بارش آئے اور اس باغ کے اندر آم ہی سارے گر جائیں، اندھیری آئے تو باغ میں سارے آم گر جائیں، اس لیے اسلام نے ایسی بحث سے منع کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ نہ کہو کہ فلاں باغ کی کھجوریں، یہ کہو اتنے من کھجوریں ہم تمہیں دیں گے۔ کہا جی چلو ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ اس نے وہ سونا لا کے سرکار کی بارگاہ میں دیا، سرکار نے وہ سونا اس دیہاتی کو دیا، کہا جاؤ جا کے غریبوں کو کھانے کا اہتمام کر دو۔ اچھا، ابھی کھجوروں کی ادائیگی کا وقت باقی تھا، یعنی جو دن طے ہوئے تھے۔ اب زید بن شانہ یہ چاہتا تھا میں دیکھوں کیا یہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازے سے واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر صحابہ موجود تھے رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، زید نے کہا کہ میں نے ان کا پلو پکڑا اور کھینچ کے کہا کہ میرا قرضہ کیوں نہیں دیتے۔ اب یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں تھا، اور ساتھ ہی اگلا جملہ کہا کہ تم جو اولاد عبد المطلب ہو ایسے ہی کرتے ہو، پیسے لے لیتے ہو بعد میں دیتے نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سرکار کے خاندان پہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اب یہ جملہ سن کے حضرت عمر فاروق کو تو آ گیا غصہ، وہ تو تھے جلالی۔ فاروق اعظم نے غصے سے کہا او خدا کے دشمن کیا بک رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے آقا سامنے نہ ہوتے میں تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا، تیری جرت تو میرے آقا کو یہ کہے۔ فاروق اعظم نے فی البدی غصے میں یہ کہہ دیا، لیکن جب سرکار کی طرف دیکھا تو ہمارے آقا مسکرا رہے تھے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا عمر اس سے بہتر تھا جو تو نے اس کو ڈانٹا ہے، تو اس کو یہ سمجھاتا کہ کسی سے لینے کا اور مطالبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مطالبہ کرنے کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی طرح مخاطب ہو کے کہا زید تیرے میرے درمیان جو بات طے ہوئی ہے اس میں تو ابھی دن باقی ہے، تو وقت سے پہلے کیسے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا چلو ٹھیک ہے تم نے مطالبہ کر دیا۔ فاروق اعظم سے کہا جاؤ اس کا سارا قرضہ ادا کرو، اور جو تم نے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 2 من کھجوریں ان کو زیادہ دینا، کیونکہ تم نے ڈانٹا ہے، 2 من کھجوریں زیادہ دینا۔ اب جس وقت وہ گئے فاروق اعظم نے سارا قرضہ واپس کیا، 2 من کھجوریں جب دی تو اس زید نے کہا یہ کہاں سے؟ کہا یہ سرکار نے مجھے کہا ہے جو میں نے تیرے ساتھ سختی کی ہے یہ اس کے بدلے میں 2 من ہے۔ اس نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں زید بن شانہ ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا وہ زید بن شانہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں۔ کہاں پھر اتنا بڑا عالم ہو کر تمہیں گفتگو کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تم گواہ بن جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ جملے دل سے نہیں کہے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے ان کا غصہ ان کے علم اور برداشت سے نیچے ہوگا، اور ان کی برداشت اور علم ان کا غصے پر بھی غالب ہوگا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اے عمر گواہ بن جاؤ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اب سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں پیارے آقا میں کون ہوں آپ سے یہ بات کرنے والا، آج کے بعد میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ اسی وقت اپنی زندگی کے کمائے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ عرض کیا پیارے آقا ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میرا زندگی کا آدھا مال اسلام کے لیے، آج کے بعد میں بھی آپ کا غلام، میرا مال بھی آپ کا، میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ دیکھیے کتنا پیارا وصف ہے جس سے اغیار بھی اسلام کی طرف آئے۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر۔ آج ہمیں ان اوصاف سے
اغیار کو اپنے قریب کرنا ہوگا، اپنی محبتوں سے لوگوں کے دل جیتنا ہوں گے تو ہم معاشرے میں اعلیٰ اوصاف کے مالک ہو سکتے ہیں۔ آج کا آخری مسئلہ، گرامی حضرات، آج کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے لیے گیا، 1 2 یا 3 تکبیریں گزر چکی ہیں، اب وہ نماز جنازہ میں کیسے شامل ہوگا؟ جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، 2 رکعتیں رہ گئیں، آپ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو جنازے میں شامل ہونے کا طریقہ بعد میں نہیں آتا۔ جنازہ کھڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں لو جنازہ گزر گیا، اور بھی نہیں گزرا، ابھی تو نماز جنازہ ہو رہا ہے، تکبیریں ہی گزری ہیں نا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے، جلدی سے آپ کسی بھی پتھر وغیرہ پہ ہاتھ ماریں، اپنے چہرے پہ پھیریں، دوسرا ہاتھ ماریں اور کپڑے اوپر کر کے ایسے آپ پھیر لیں، تیمم ہو گیا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 سیکنڈ لگے، تیمم ہو گیا۔ اگر وضو نہیں، وضو کریں یا جنازہ نکل جائے گا، تیمم کریں اور انتظار کریں، امام دوسری یا تیسری تکبیر کہے گا یا چوتھی کہے گا۔ اگر بالفرض امام نے تیسری تکبیر کہی ہے تو یہ جب کہے گا، وہ امام کہے گا تیسری تکبیر اللہ اکبر، یہ بھی کہے گا اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا۔ اب یہ پڑھے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ دعا پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ دعا جیسے ہی پڑھے گا، امام کہے گا اللہ اکبر، یہ بھی کہے گا اللہ اکبر۔ امام کی چوتھی، اس کی دوسری، ٹھیک ہے۔ جب کہے گا اللہ اکبر، امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پڑھے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ، ثنا پڑھے گا۔ امام سلام پھیر کے سائڈ پہ ہو گیا، یہ وہیں کھڑے کھڑے ثنا پڑھنے کے بعد پھر کہے گا اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد، درود پاک پڑھے گا۔ اس کی بھی 4 پوری ہو گئی۔ اب یہ اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جنازے میں اگر آپ لیٹ شامل ہوتے ہیں تو جتنی تکبیرات رہ گئیں جنازے کے بعد اتنی تکبیریں پوری کر لیں، تو یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے۔ 2 کے بعد آئے ہیں تو بعد میں 2 پڑھ لیں، 3 کے بعد آئے ہیں تو 3 پڑھ لیں، بالفرض آپ چوتھی تکبیر میں بھی آئیں اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو کے باقی 3 تکبیرات کو ادا کر لیں۔ اس طرح نماز جنازہ میں آپ بعد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے پوچھئے، اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے یا اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہے؟ جی، عید الفطر عید الاضحیٰ کا بھی انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا۔ اگر ایک بندہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں آیا اور دوسری رکعت میں امام ہے، تو پہلی رکعت میں چونکہ 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، دوسری میں بھی 3 زیادہ ہوتی ہیں، اب وہ دوسری تو 3 پڑھ چکا ہے تکبیریں زیادہ دوسری رکعت کی، ایسے ہی جب امام سلام پھیرے گا یہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہونے کے بعد اسی طرح پہلے پڑھے گا ثنا پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 تکبیریں ہو گئی۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر رکوع سجود کرے گا۔ اس کی بھی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، اور اس کے بعد اسی طرح اس کی بھی عید کی نماز بھی ہو جائے گی۔ جی آپ کا سوال؟ دیکھیں جی، عمرہ کے لیے یا حج کے لیے عورت کا محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ شرعی طور پر یعنی نکاح نہ ہو سکے، یا میاں بیوی جائیں یا پھر ان کے ساتھ، جیسے بیٹے کے ساتھ چلی جائے، شوہر کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ان کے ساتھ جائے۔ اگر کوئی دیکھیں عمرہ داری بات ہے، فرض تو ہے نہیں، حج فرض ہوتا ہے نا، وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ عورت پر حج فرض ہی جب ہوگا جب اس کا محرم ہوگا۔ ایک عورت کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، وہ چاہے تو لوگوں کو 50 لوگوں کو حج کرا دے، لیکن اس کے پاس محرم نہیں ہے تو اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں، کیونکہ اس پر محرم ہی نہیں ہے۔
اب اگر وہ محرم کے علاوہ جائے گی کسی اور کے ساتھ تو ایسی صورت میں پھر یہ حرام کا ارتکاب ہوگا۔ اس صورت میں کئی صورتیں جواز میں لکھی ہے، جیسے ہمارے ایک خاتون تھی، ان کا یہ مسئلہ رہا، تو ساری چیزیں تھیں، خاتون بزرگ تھیں، تو ان کے لیے پھر ہم نے شرعی ہیلہ ایک نکالا۔ شرعی ہیلہ یہ تھا کہ خاتون جاری تھیں لیکن ان کا محرم کوئی نہیں تھا، ان کے سارے فوت ہو چکے تھے رشتہ دار وغیرہ۔ ہم نے پھر ایسے کیا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ان سے بات کی، پھر ان کا نکاح کروا دیا۔ نکاح کے بعد وہ حج کرنے چلے گئے، حج کے بعد آئے اور اس کے بعد وہ بزرگ تھے، انہوں نے آپس میں جدائی کر لی، لیکن نکاح کے بعد چونکہ وہ میاں بیوی تھے اور میاں بیوی کی حیثیت سے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے جائے گی تو پھر وہ گناہ گار ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس نہیں، اس بہنوئی کے ساتھ نہیں جائے گی نا، بہنوئی کے ساتھ نہیں جائے گی، نہیں بہن کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔ بہن تو ظاہری بات ہے، اس کا تو محرم ہو گیا نا، اس کا کون سا ہوگا، اس لیے نہیں جائے گی۔ جی آپ کو کچھ؟ جی جی فرمائیے، ایک منٹ کی بات۔ جی نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنی پڑھنا شروع کر دیں گے تو ظاہری بات ہے سلام تاخیر ہو جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے پڑھ کے آپ شامل ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ ایسے بھی کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک تکبیر گزری ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا دوسری ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں فوراً ادا کر کے شامل ہو جاؤں گا تو آپ اللہ اکبر سبحانک اللہم پڑھ کے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں ایک ہی دور میں۔ لیکن ایک میں تو یا ہو سکتا ہے، اگر آپ تیسری تکبیر میں ایسے کہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر تو تاخیر ہو جائے گی نا۔ تیسری تکبیر میں اگر آپ پہلے ساری شامل کر کے شامل ہوں گے تو پھر تاخیر۔ بہرحال اگر یہ طریقہ بھی اپنائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جلدی جلدی پڑھ کے شامل ہو سکتے ہیں کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر اللہ جلدی جلدی سبحانک اللہم پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر دعا میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ اس ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس طرح شامل ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری اگلی جو تکبیر ہے وہ بھی رہ جائے، تو اس صورت میں جب آپ کو 3 تکبیریں کہنی پڑیں گی تو ممکن ہے امام سلام ہی پھیر دے تو آپ شامل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ اس صورت میں پھر یہ کہا گیا کہ یوں کر لیں، اگر آپ کی ایک تکبیر مثال کے طور پہ بھی گزری ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کے جلدی سے پھر آپ اللہ اکبر امام کے ساتھ کہہ کے دوسری تکبیر میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ آپ نے جنازے کی کتنی تکبیریں چھوٹی ہیں، اس کے مطابق آپ کر لیں، پہلے بھی یا بعد میں بھی۔ جی اور ہاں، وہ تو بہن کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے نا، اگر وہ بہن کی ڈیتھ ہو جائے گی پھر تو نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا نا۔ ہاں تو پھر اس لیے کہا گیا نا، اس میں انشاءاللہ اور بھی اس میں چونکہ پس مردہ معاملات ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے شرع نے کہا کہ وہ جس کے ساتھ دائمی طور پہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ۔ اس میں نے بتا دیا نا کہ اگر محرم نہیں ہے تو عورت پہ فرض ہی نہیں، حج فرض نہیں ہے، عمرہ کہاں سے ہو گیا؟ اس عورت کے لیے شرط ہے کہ اگر اس کا محرم ہوگا تو پھر اس پہ حج بھی فرض ہے، ادروائز اس پہ حج بھی فرض نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کے لیے عمرے کی بات ہو، اس کے لیے محرم شرط ہے، شرط کے بغیر حج کی تکمیل ہی نہیں ہوگی۔ باقی انشاءاللہ مزید جی ایک جی یہ بھی مسئلہ ہے کہ جنازے کے بعد ہاتھ اکٹھے چھوڑنے ہیں کہ ایک ایک کر کے چھوڑنے ہیں، اس کے بارے میں بہتر تو قول یہ اعلیٰ نے لکھا ہے کہ جب جنازہ پورا ہو جائے تو کٹھے ہاتھ چھوڑ کے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ اکثر لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، السلام علیکم ایک ہاتھ چھوڑ دیا پھر السلام علیکم دوسرا ہاتھ چھوڑا، لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جب جنازہ پورا ہو گیا تو ہاتھ باندھنے کا کوئی مقصد نہیں، جیسی چوتھی تکبیر اللہ اکبر ہو ہاتھ چھوڑ دیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی غائبانہ جنازہ احناف کے نزدیک نہیں ہوتا، احناف کے نزدیک میت کا سامنے ہونا شرط ہے، کیونکہ غائبانہ جو ہے جس کی دلیل وہ دیتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا. حضرت نجاشی کا جنازہ غائبانہ نہیں تھا. جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا تو وہ میت حبشہ میں سرکار کے سامنے آ چکی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے میت کو دیکھا اور سرکار نے جنازہ پڑھایا. وہ غائبانہ تھا ہی نہیں. جی اگر تو روزے میں کوئی تکلیف ایسی ہے جو زیادہ ہے تو پھر آپ جو ہے گوشت میں ٹیکا لگوا لیں. مسل کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ نہ لگوائیں کیونکہ جو رگوں میں لگے گا اس کی وجہ سے بہتر احتیاطاً ایک قضا کر لی جائے. جو عام گوشت میں لگ جائے ٹھیک ہے. جی آپ کا کچھ جی دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز کے اندر بھی ایسے ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اس کا وضو ٹوٹ جائے بالفعل, اب وہ وضو کے اندر جائے گا, کسی سے گفتگو نہ کرے, بات نہ کرے, 18 شرطیں ہیں اس کے لیے, اور وضو کر کے فوراً اگر آ جائے گا, اس دوران اگر اس کی 1-2 رکعتیں نکل گئی ہیں تو وہ ان رکعتوں کو ادا کر کے بھی شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو لاحق کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مسبوق. مسبوق ایسے نہیں کر سکتا. آپ مسبوق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, نہیں مسبوق نہیں کر سکتا کہ وہ آیا نماز میں تو اس نے دیکھا 1 رکعت رہ گئی ہے, وہ جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے پہلے 1 رکعت پڑھ کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو اس لیے بتایا نا کہ جنازے کے اندر یہ اس لیے کہا گیا کہ جنازے میں 1 رکعت 1 تکبیر جلدی ادا ہو جائے گی, لیکن نماز میں ایسے نہیں کر سکتے. نماز میں اسی ترتیب کے ساتھ شامل ہوں گے اور جب سلام پھر جائے گا پھر آپ لوٹائیں گے. ایسے جنازے میں نے بتایا کہ اگر آپ کی 3 تکبیریں رہ گئی ہیں سلام کے بعد آپ اس کو ترتیب سے لٹائیں گے. اسی طرح عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے, اس میں بھی سلام کے بعد آپ لٹائیں گے. جی اور کوئی سوال پوچھیں؟ سلمان پوچھو. اگر اس کو جنازہ نہیں آتا وہ کیا کرے؟ ظاہری بات ہے جنازہ سیکھے اور کیا کرے. کم از کم نماز والی چیزیں ہی پڑھ لے. میں اس میں آسانی کے لیے مثال کو پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے, جنازے والی نہیں آتی تو نماز والی تو تقریباً سب کو آتی ہے, سبحانک اللہم پڑھ لے. دوسری تکبیر کے بعد دعا وہ درود پاک ہے, اگر اس کو درود پاک نہیں آتا تو نماز والی پڑھ لے درود پاک, درود ابراہیمی وہ تو سب کو ہی آتا ہے. تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے, اگر وہ دعا نہیں آتی تو پھر عورت کے لیے اللہم اغفر لہا اور مرد کے لیے اللہم اغفر لہو, یہی پڑھ لے. لیکن اس کو جنازہ سیکھنا چاہیے اگر نہیں آتا تو. ہم بھی انشاءاللہ آخری عشرے میں یہاں نماز جنازہ سکھانے کے والے سے سلسلے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار جتنے افراد شریک ہوئے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا باری تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق دین اسلام کے ان تمام معاملات کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا باری تعالیٰ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ سنت مبارکہ کا ذکر کیا. اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے یہ تمام کی تمام چیزوں کو سیکھا ہے. یا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.